جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ ہے اکتوبر کا مہینہ اور اکتوبر کے مہینے میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بریسٹ کینسر، جسے ہم عام الفاظ میں چھاتی کا کینسر کہتے ہیں، اس سے اویئرنیس کے لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. دور دراز کے علاقوں میں بہت ساری جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر خواتین بریسٹ کینسر یا چھاتی کی کینسر کا شکار ہوتی ہیں. وہاں پر ان میں اتنی جھجک بھی آ جاتی ہے کہ وہ آگے جا کے اگر پتہ بھی چلے کہ کوئی ایسی پرابلم ہے تو وہ آگے مطلب ڈاکٹرز کے پاس جانے سے کتراتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو مرض کیا بتائیں گے، ہم ڈاکٹر صاحب سے کیا ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیا مرض ہے. لیکن آپ کے جھجکنے سے، آپ کے ڈرنے سے، آپ کے شرم و حیا کھانے سے یقین مانیے یہ کینسر، یہ بیماری ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ اور جان لیوا صورت اختیار کر لے گی. بالکل جی، جان لیوا صورت اختیار کر جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں، جو معالجین ہیں، اب انٹرنیٹ پر بھی اس حوالے سے بہت ڈیٹا موجود ہے، ویسے بھی بہت گائیڈ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے پمفلٹس بھی تقسیم کیے جاتے ہیں کہ خواتین اپنی ایویلیوشن خود کر سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی گلٹی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں. تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور نہ صرف یہ کہ ہم دور دراز گاؤں دیہات کی بات کریں بلکہ شہروں میں بھی اس چیز کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی، اتنی اویئرنیس موجود نہیں ہے، ریئلائزیشن موجود نہیں ہے کہ یہ کتنا جان لیوا ہے. ہمارے کلچر کی وجہ سے ہم اس کو ابھی بھی ٹیبو جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اور ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. ہم نے ایک رپورٹ تیار کی اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چھاتی کا سرطان عموماً خواتین میں پایا جاتا ہے. ماہرین صحت کے مطابق ہر سال پاکستان میں ہزاروں خواتین اس مرض کی تشخیص سے متعلق آگاہی نہ ہونے کے سبب زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں. ماہرین صحت کہتے ہیں کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں خواتین کو اپنے مالک سے فوری رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ماہرین صحت کے مطابق ہر 10 میں سے 9 خواتین کو اس مرض کی شکایت کا سامنا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے خواتین فوری طور پر اپنے معالج کے مشورے پر عمل کریں. اگر کوئی ایسی چیز محسوس ہو کہ بریسٹ میں کوئی گٹھلی ہے، کوئی سویلنگ ہے، کوئی پین ہے، تو ان کو فوراً اپنے معالج کے پاس جانا چاہیے اور سیلف ایگزامینیشن بھی کرنا چاہیے. ابتدائی شکایت کی صورت میں چھاتی کا کینسر قابل علاج ہے. بر وقت تشخیص کا علاج مریض کو خطرناک صورتحال سے بآسانی نکلنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. خواتین کو چاہیے کہ وہ خود اپنے طور پہ ایسی چیزوں کا خیال رکھیں جو کینسر، بریسٹ کینسر کو بیسکلی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ چھاتی میں کسی بھی قسم کی گلٹی ان کو فیل ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی سوجن فیل ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کریں. صرف خواتین ہی بلکہ گھر میں اگر کسی بھی خاتون کو ایسی پرابلم ہو تو میرے خیال سے گھر کے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود کو اس حوالے سے تیار کریں. ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کینسر ہے جس کا علاج بھی ممکن ہے. بالکل. اور یہ بڑی ظاہر ہے کہ بہت سی علامات ہوتی ہیں تو وہ علامات واضح ہوں تو اس میں شرمانا یا جھجکنا نہیں چاہیے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر زبیدہ قاضی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں براہ راست موجود ہے. بہت شکریہ جی اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا، گزشتہ چند سالوں کی نسبت آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ فرق آیا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس اس حوالے سے بڑھی ہے، اویئرنیس سے زیادہ ریئلائزیشن کہ اس مرض کی وجہ سے ان کے پیاروں کی، خواتین کی جان جا سکتی ہے؟ Thank you so much for calling me on this. This is a very important or sensitive topic since it's a taboo or issue والا. تو اب یہ کہ ریئلائزیشن لوگوں میں آئی ہے، obviously ہم چینج دیکھ رہے ہیں slowly and gradually because ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں تو پرابلم کہاں پر ہے، 2 جگہ پر ہے. ایجوکیشن کا نہ ہونا، پھر ہیلتھ فیسلٹیز کا نہ ہونا. تو جہاں پر ہم اویئرنیس کی بات کریں، obviously جہاں پر لوگ لٹریسی ریٹ اتنا لو ہے تو وہاں اویئرنیس بہت ٹائم لے گی لوگوں کو موبلائز کرنے میں کہ وہ اپنے آپ کو جانچنا شروع کریں، اپنی ارلی ڈیٹیکشن. بیسیکلی واٹ اویئرنیس وی وانٹ ٹو گیو بریسٹ کینسر کے حوالے سے کہ اس مرض کو جلد تشخیص ہونا ہے، ارلی ڈیٹیکٹ ہونا ہے. یہ اس کا کی جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس کی کمپلیٹ، جیسے آپ نے کہا، علاج موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے، ملک سے باہر نہیں جانا. کینسر کا ایک ڈریڈ فل لفظ جب سن کے آپ کو لگتا ہے کہ اب تو لائف اینڈ ہو گئی، تو اے گڈ پارٹ ود دا بریسٹ کینسر اس کے کمپلیٹلی کیوریبل ہے، ٹریٹیبل ہے اگر ارلی ڈیٹیکٹ اگر وقت پہ تشخیص. ٹھیک ہے، تو وقت پہ تشخیص ہونے کا جو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں اس میں لوگوں کا موبلائز ہونا بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اسکریننگ زیادہ سے زیادہ کریں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو 30 کی بات تو کہا جاتا ہے کہ ونس یو کراس 30 تو اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ اپنی میموگرافی جو ہے وہ ضرور کروائیں، آپ کو چیک کروانا چاہیے. اچھا، پہلے اگر دیکھا جائے، میں آج سے کچھ سالوں پہلے بھی چلی جاؤں، بریسٹ کینسر کے جو پرسنٹیج تھی وہ اتنی نہیں تھی جتنی اب بڑھ گئی ہے، بلکہ اویئرنیس بھی زیادہ ہے. میں ان لوگوں کو بھی بریسٹ کینسر کا سامان شکار دیکھتی ہوں جو کہ فٹنس اگر دیکھا جائے اس میں بھی بہتر ہوتے ہیں، جو کہ اپنے فوڈ کو لے کے بھی اتنا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پرسنٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی ایک اسٹڈی، ابھی تو نہیں، کافی عرصے پہلے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹس بتاؤں کہ جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے، اور ایک تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارا نیشنل اور پروونشل ڈیٹا جو ہے وہ لیکنگ ہے، ہم نہیں کر پاتے. ایون دو جو انٹرنیشنل ایجنسی کا ڈیٹا وہ کہتا ہے کہ 2020 میں جو ہے وہ 1,78,000 کیسز
رپورٹ ہوئے جس میں سے 1,17,000 کی ڈیتھس جو ہیں انہوں نے دیکھی. پھر ایک پوری اسٹڈی ہوئی تھی کہ 2015 سے اسٹارٹ کی تھی اور دیکھا گیا کہ 2025 میں کیونکہ اتنی ماس اسکیل اویئرنیس ہو رہی ہے تو کیا جو ہے وہ کیا اسٹیٹس رہیں گے. تو اس میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ 2015 میں کہ جو 23.1% تھی وہ 2025 میں جو ہے وہ 60% پہ 60% پہ پہنچی ہوئی ہوگی اتنی اویئرنیس کے بعد بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس آپ کو بہت زیادہ مطلب ایکسٹینسو اویئرنیس کی ضرورت ہے. وہی والی بات ہے کیونکہ لوگوں میں شعور بیدار ہمارے یہاں آپ کا جو یہ جو سوشل میڈیا تو آج کل آپ دیکھ ہی رہی ہیں ٹک ٹاک ایوری تھنگ از دیئر, لیکن یہ جو ٹی وی ہے یہ ہماری خواتین بہت دیکھتی ہیں. دیز چینلز آر دا بیسٹ پلیٹ فارم کہ آپ کی طرف سے جب لوگوں میں جاتا ہے. اچھا ایک تو اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ اویئرنیس ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ پرسنل ہائیجین کے حوالے سے بالکل یہ جو بات کی ابھی کہ جو فٹنس والے ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے بیکاز وہ جو رسک فیکٹرز ہیں کہ فیملی میں موجود ہے یا جینیٹک میوٹیشن موجود ہے اور آپ اس پہ تو وہ آپ کے بس میں نہیں ہے, وہ ہے تو وہ ہے. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ رسک فیکٹر ہے بالکل, اگر مدر کو جس ایج پہ ہوتا ہے تو فیملی میں اس کے سبلنگس کو 10 سال پہلے سے اسکریننگ کرانی شروع ہونی ہوتی ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں آپ کی دادی کو, نانی کو, آپ کی مدر کو بریسٹ کینسر آوا ہے تو پھر آگے جو بچی ہیں وہ کیسے بہت زیادہ ان کو یوں محتاط ہونا ہے کہ اپنا فالو اپ رکھنا ہے. ایک تو اپنا پرسنل سیلف ایگزامینیشن اٹس ویری امپورٹنٹ, آلدو اٹس ناٹ 100% اسکریننگ لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چینج آنا شروع ہے. تو سیلف ایگزامینیشن کو ہم بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپ فوراً کسی نہ کسی ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ. اچھا اس کے اندر اسکریننگ کے طریقہ کار ایک تو میموگرام ہے جس کا بالکل میموگرام جو اسکریننگ میموگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں فیل ہو رہا بٹ آپ جا رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ کیا پتہ اندر کوئی چیز موجود ہو. تو وہ 40 پہلے 50 کے بعد پلس کہا جاتا تھا, اب 40 پلس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مہنگا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی معلوم ہے کہ انلیس اور انٹل وہ جو ڈاکٹر یہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا حکومت کی جانب سے اگر وہ آپ کو مفت ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. کیوں باہر کے ملکوں میں ہمارے یہاں انسیڈنس ریٹ ان کا زیادہ ہے بریسٹ کینسر کا لیکن ان کا ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے بیکاز ان کی ہاں اسکریننگ کا اتنا زیادہ. گھر پہ کال آتے ہیں بھائی آج نہیں آ سکتے پرسوں آ جائیں, گل مطلب دے گیٹ پامفلیٹس کالز بروشرز اینڈ ایوری تھنگ کہ بھائی آ جائیں. تو ہمارے یہاں بھی اویلیبل ہیں فیسلٹیز, فری بھی ہیں. تو ہم اویئرنیس یہ بھی دیں لوگوں کو کہ آپ نے کہاں جانا ہے جب فری ملے گی. ٹیبو نہیں نا اس کو ڈسکس کرنا. ہمارے یہاں تو لوگ مطلب مر جائیں گے پر بتائیں گے نہیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جس کا جو کام ہے وہ کام وہ کرے. میں لیجسلیشن نہیں کر سکتی, میں اویئرنیس پھیلا سکتی ہوں, میں ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی جگہ نہیں دے سکتی, میں وہ بھیج سکتی ہوں لوگوں کو. تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا ہمیں کولیبوریشن میں کام کرنا پڑے گا کہ ہم اسکریننگ سیٹ اپس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ. بڑے ہاسپٹلس میں اس وقت کتنے سیٹ اپس اس طرح کے موجود ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں فری آف کاسٹ کراچی میں اس وقت بڑے 5 سیٹ اپس موجود ہیں کہ آپ وہاں فری آف کاسٹ اسکریننگ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سبسڈائز ریٹ میں لوگ اکتوبر میں تو ہر کوئی سبسڈائز ریٹ میں اسکریننگ کر رہا ہوتا ہے. تو ایوری ون کین ڈو دیٹ. اچھا لوگوں کو لگتا ہے یہ تاثر ہے کہ صرف خواتین میں ہی بریسٹ کینسر ہوتا ہے, بلکہ اگر ہم پوری اس کی ریسرچ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ 2 سے 5% ویسٹ میں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ اوبیسٹی کی وجہ سے ان میں بھی بریسٹ کینسر کا تناسب ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کیسز فیمیلز ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 میں سے 1 عورت, تو مردوں میں 800 میں سے 1 مرد ہے تو بریسٹ کینسر کا شکار. تو مرد کو صرف اس لیے یہ پتہ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی یہ آرگن موجود ہے, دے کین گیٹ دا بریسٹ کینسر. ہماری فیمیلز جو ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں اس کے لیے ان کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو لے کے کون جائے. ان کو ایموشنل سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے یہاں نہیں ملتی ہے. ہمارے یہاں سپورٹ گروپس بھی ہونے چاہیے کیونکہ جو کینسر سروائیورز کا نیٹ ورک ہونا چاہیے پورا. دیٹس وی آر ڈیولپنگ کے سروائیور اور جو فائٹ وارئرز جو ابھی فائٹ کر رہے ہیں بریسٹ کینسر سے اور ڈاکٹرز, ان کا ایک پورا ایک چینل ہوتا ہے تبھی وہ ان کو پورا سپورٹ. سائیکولوجیکل ٹراما اتنا اس سے نکالیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب دیکھا آپ گفتگو کر لیں, میں یہاں ٹی وی پہ گفتگو کر لوں اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا. لیکن جب میں دیکھوں گی کہ میرے ساتھ ایک کینسر سروائیور بیٹھی ہوئی ہے, وہ اپنا جرنی آپ کے ساتھ شیئر کر آپ کو بتایا کہ ہاں اٹ واز ٹف لیکن میں اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوا. ہاسپٹلس وغیرہ بھی جب لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر خواتین مثال کے طور پر ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور جہاں ڈاکٹر نے ان کو چیک کرنا ہے تو وہاں پر بھی ان کی آپس میں انٹریکشن کافی ہیلدی ہوتی ہے اور ڈسکس کرتی ہے, لیکن مزید بڑھانا چاہیے. دیٹس واٹ وی آر ورکنگ آن. جو ہماری موبائل ایپ ہے ایکسکلوسیولی فار بریسٹ کینسر, اس میں ہم نے پورا کاؤنسلنگ کا جو رکھا ہے اس میں موسٹلی سروائیورس کو ہی رکھا ہے سو دیٹ پیپل گیٹ وہ ان کو موٹیویشن ملتی ہے ان کو پیشنٹس کو اسپیشلی کہ ہم بھی اس جرنی سے اس تکلیف سے گزرنے کے بعد وی آر گوئنگ ٹو بی کہ لائک ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ جو اپنی بہت ساری چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہیلپ ملتی ہے, پھر وہ آپ کے ساتھ کھل کے شیئر بھی کر سکتے ہیں. کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر بہت ساری چیزیں چھپا کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کے شیئر کرنے سے ہمیں ہمت ملتی ہے, پھر ہم اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر زبیدہ ہمارے ساتھ موجود تھی اسٹوڈیوز میں اور ہم بات کر رہے تھے آج بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے.